بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کی سائنس کی ٹیچر نسیمہ ہوں، کلاس 5۔ آج ہم نیو چیپٹر پڑھیں گے، نماز کی احتیاطیں۔ بک کھولیے، اس میں آپ کا صفحہ نمبر 9 ہے، اس پہ ہم چیپٹر پڑھیں گے۔ اب آپ دیکھیں چیپٹر نماز کی احتیاطیں۔ دیکھیے، نماز پڑھنے کے لیے احتیاط کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح نہیں کہ ہم نماز کے کھڑے ہو جائیں نماز پڑھنے کے لیے، ہمیں یہ نہ معلوم ہو کہ مکروہات نماز کیا ہیں یا مفسدات نماز کیا ہوتی ہیں۔ تو یہ اس میں ہم نماز کی احتیاط میں ہم یہ سب چیزیں پڑھیں گے کہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ نماز جو ہے اس کے اوقات پر ادا کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بے شک نماز مومنوں پر مقرر وقتوں میں فرض ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہ ہر وقت ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، جبکہ 5 وقت مقرر کیے اللہ تعالیٰ نے، تو ہم انہی وقتوں میں ہم یہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ وقت سے پہلے پڑھی جانے والی نماز ادا نہ ہوگی، اور مقرر وقت گزر جانے کے بعد بھی پڑھی جانے والی نماز جو ہے وہ قضا کہلائے گی۔ تو میں آپ کو بتاؤں گی مکروہات کے اوقات کیا ہوتے ہیں۔ وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا جو ہے وہ مکروہ ہوتا ہے، مثلاً جیسے سورج نکلتے وقت، سورج غروب ہوتے وقت، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جو کہ نماز کے لیے مکروہ ہوتا ہے، تو ہم کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کوئی نفلی نماز بھی منع ہوتی ہے اس میں۔ اسی طرح سے اگر امام خطبہ دے رہا ہو جمعے کا اور ہم نماز پڑھیں گے تو وہ بھی ہماری نماز جو ہے وہ مکروہ اوقات کہلائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مفسدات نماز۔ اب آپ آ جائیں گے مفسدات نماز کی طرف۔ مفسدات نماز جن باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی ان کو ہم کہتے ہیں مفسدات۔ یعنی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو چھینک آ گئی تو آپ نے جواب دے دیا اس کا، نماز میں ہنسنے لگے اگر ہم، یا اچھی بری بات کی خبر سن کر ہم کچھ کہنا شروع کر دیں، یا نماز میں کھانا پینا شروع کر دیں، یا بھول کر یہ جان بوجھ کر بھی کسی سے بات کرنا جو ہے یہ مفسدات نماز میں آتا ہے۔ اور مکروہات نماز، جن باتوں سے نماز مکروہ ہو جائے انہیں مکروہات نماز کہتے ہیں، اور جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اسے ہم مفسدات نماز کہتے ہیں۔ جیسے اب آپ ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ بھی نماز میں ہم ہلنے لگے یا ہم نے اپنے کپڑوں کو چھونا شروع کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ سب نماز کے مکروہات ہیں۔ اچھا، اب اس میں ہوتا ہے سجدہ سہو۔ سجدہ سہو کا مطلب ہے غلطی ہو جائے۔ اگر ہماری نماز میں غلطی ہو جاتی ہے تو ہم فوراً جو ہے اس کا سجدہ سہو کرتے ہیں، یا چھوٹ جائے تو۔ لیکن فرض نماز اگر چھوٹ جاتی ہے تو اس کا سجدہ سہو نہیں ہوتا، اس کا ہمیں نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے آخری رکعت میں تشہید اور درود شریف پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیر کر دوبارہ 2 سجدے کریں، پھر تشہید اور درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر لیں۔ اس طرح سے ہمارا جو ہے سجدہ سہو ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ کی سمجھ میں نماز کی احتیاطیں عامل ہوں گی، کہ وہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرض ضرور قرار دیا ہے، لیکن ہمیں اس کی احتیاطی بھی کرنی ہے۔ ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہم بغیر وضو کی نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں، یا ہمارے کپڑے ناپاک ہیں ہم نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں، یہ ہرگز نہیں۔ بلکہ ہمیں احتیاط میں تمام چیزیں آتی ہیں کہ ہمارے کپڑے پاک ہونے چاہیے، جگہ ہماری پاک صاف ہونی چاہیے، ہم باوضو ہوں، ہم جب نماز پڑھیں تو ہم کسی طرف کوئی دھیان نہ ہو، ہمارا خوشی اور خضوع ہو ہماری نماز میں۔ اس طرح سے یہ تمام نماز کی احتیاطیں کہلاتی ہیں۔ اچھا، یہ سبق آپ اس کو ریڈ کیجیے گا بیٹھ کے گھر میں، اور اس کو سمجھیے گا، کہ مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ سب کچھ آ گیا ہوگا۔ اچھا، اب آپ اپنی اسائنمنٹ کا صفحہ نمبر پہ دیکھیے، سوال نمبر 1۔ اسٹوڈنٹ دیکھیے، جو آپ کو اسائنمنٹ دیا گیا ہے اسلامیات کا، سوال نمبر 1 پر ہے خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کریں۔ اب آپ دیکھیے نمبر 1 پر ہے نماز کو عربی میں ڈیش کہتے ہیں۔ ڈیش میں کیا آئے گا؟ صلاۃ، یعنی نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ نماز کو ڈیش وقت پر ادا کرنا ضروری ہے، نماز کو مقررہ وقت پر ادا کرنا ضروری ہے، ڈیش میں آ جائے گا۔ نماز مومن کی ڈیش ہے۔ اب ڈیش میں کیا لکھیں گے ہم؟ نماز مومن کی معراج ہے۔ وقت نمبر 4 پر ہے وقت گزر جانے کے بعد ڈیش قضا ہو جاتی ہے، تو ہم ڈیش میں کیا لکھیں گے؟ نماز، یعنی وقت گزر جانے کے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے۔ نمبر 5 پر ہے فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ڈیش میں کیا آیا ہے؟ سورج۔ تو اب آپ آ جائے گی سوال نمبر 2 کی طرف۔ اس میں ہم نے آپ کو صحیح اور غلط دیے ہیں، جس پر آپ کو نشان لگانے ہیں۔ نمبر 1 پر کیا ہے؟ نماز 5 وقت ادا کی جاتی ہے، اس پر آپ صحیح کا نشان لگائیں گے۔
नंबर 2 पर है नमाज में कुरान पाक देखकर पढ़ना चाहिए, ये गलत है, इसलिए आप गलत का निशान लगाएंगे। नमाज में गलती हो जाए तो सिजदे सहव करना चाहिए, ये सही है, इस पर आप सही का निशान लगाएंगे। फजर की नमाज सूरज निकलने के बाद पढ़ी जाती है, ये गलत है, इस पर आप गलत का निशान लगाएंगे। नमाज को मुकर्रर वक्त पढ़ने का बहुत सवाब है, इस पर आप सही का निशान लगाएंगे क्योंकि ये सही है। अब आप आ जाएंगे सवाल नंबर 1 की तरफ। अगले सब अच्छा दर्ज झैल जुमलों को मुकम्मल कीजिए। जुमले आपके दिए हुए हैं, इनको हमें मुकम्मल करना, यानी नमाज को दुरुस्त तरीके से अदा करने। आगे क्या दिया हुआ है डैश में, के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो ये पूरा क्या आएगा, नमाज को दुरुस्त तरीके से अदा करने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। नंबर 2 पर क्या है, बेशक नमाज मोमिनों पर। आगे हम जुमला कैसे मुकम्मल करेंगे, मुकर्ररा औकात में फ़र्ज की गई है। वक्त नंबर 3 है, वक्त से पहले पढ़ी जाने, यानी इसके आगे हम क्या मुकम्मल करेंगे, जाने वाली नमाज अदा नहीं होगी, यानी वक्त से पहले पढ़ी जाने वाली नमाज अदा नहीं होगी। नंबर 4 पर है, अगर नमाज में कोई फ़र्ज छूट जाए तो नमाज दोबारा पढ़ी जाती है। डैश में क्या है, तो नमाज दोबारा पढ़नी चाहिए। नंबर 5 पर है, सबसे पहले इस बात का ख्याल रखा जाए कि हर नमाज वक्त पर अदा की जाए, यानी डैश में हमने क्या लिखा है, रखा जाए कि हर नमाज वक्त पर अदा की जाए। अच्छा, अब आप आ जाइए अपने सवाल की तरफ। अल्फाज जुमले, अल्फाज जुमले हैं खुतबा, सजदा, औकात, नमाज। नंबर 1 पर है खुतबा, जुमे के दिन नमाज से पहले खुतबा दिया जाता है। नंबर 2 है आपका सजदा, मुसलमान नमाज में अल्लाह ताला के हुजूर सजदा करते हैं। औकात, मकरूह औकात में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। नमाज इंसान को बुराइयों से बचाती है। अब मैंने आपको ये नमाज की एहतियाती सबक पढ़ाया है, इसमें आपने खाली जगह, सही गलत और जुमले मुकम्मल करना और अल्फाज जुमले पढ़े देखे हैं। अब आप इसको अपनी कॉपी में उतारेंगे और साथ साथ पढ़ते भी जाएंगे ताकि आपके समझ में आ जाए कि आपने आपके असाइनमेंट में सब कुछ क्या दिया गया है। शुक्रिया।